محمد علقمہ ابن حافظ جاوید صاحب کی رالا موصوف آئے اور اس عنوان پر روشنی ڈالے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الاولین والآخرین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم۔ صدق اللہ العظیم، صدق اللہ العظیم۔ ناموس محمدی پر ہم جان نچاور کر دیں گے، ناموس محمدی پر ہم جان نچاور کر دیں گے، گر وقت نے ہم سے کھو مانگا ہم وقت کا دامن بھر دیں گے۔ محترم حضرات، سرکار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش مبارک 12 ربیع الاول 22 اپریل پیر کا دن صبح کے وقت 4:20 پر ہوئی ہے، اور 4:20 اس لیے کہ مقام 23 اپریل کو مکہ میں صبح صادق 4:20 پر ہوتی ہے۔ ولادت کا وقت قریب آیا تو حضرت عبد الرحمن بن عوف اور حضرت عثمان بن ابی العاص کی والدہ موجود تھی۔ فرماتی ہے کہ کیا دیکھتی ہوں، کچھ دراز کا خوبصورت عورتیں گھر کے اندر داخل ہوتی ہے۔ علماء کا قول ہے کہ حضرت آسیہ اور حضرت مریم اور ان کے ساتھ جنت کی پھولیں تھی کہ آمنہ کی خدمت کے لیے یہ پاکیزہ عملہ مقرر ہوا تھا، پاکیزہ عملہ مقرر ہوا تھا۔ حضرت آمنہ فرماتی ہے کہ میں جب ولادت کے بعد میں اپنے بیٹے کو دیکھ کر حیران رہ گئی کہ میرا نور نظر لختے جگر سجدے کی حالت میں پڑا ہوا ہے، گویا کہ آپ نے پہلے ہی دن سے وحدت کی دعوت دی کہ صرف اللہ کے سامنے جھکنا چاہیے۔ محترم حضرات اور مشفق اساتذہ کرام، اب میں جو بات کہنا چاہتا ہوں اسے دل کے کانوں سے سنیے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی تو حضرت آمنہ کی نظر اپنے نور نظر لختے جگر چاند سے خوبصورت بچے پر پڑی تو آنکھوں میں آنسو بھر آئے کہ کاش اس معصوم 6 سال کے بچے کے ابا آج زندہ ہوتے تو کتنا خوش ہوتے، اس کے لیے اسے چومتے، پیار کرتے، اس کے لیے کھلونا لاتے تو غیب سے آواز آتی ہے، آمنہ فکر مت کرو، اگر کھلونا مانگے تو چاند کو کھلونا بنا دوں گا، اگر پیار اور محبت چاہے تو اپنے پاس عرش پر بلا لوں گا، اگر وہ چاہے تو اس کا بادلوں سے سایہ کرا دوں گا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم در یتیم تھے، اور یتیم بن کر اس لیے آئے کہ امت کو بتانا تھا کہ میں نے شروع سے لے کر مرنے تک کی مصیبتیں کاٹی ہے، اور کیونکہ جو بیچارے مفلس دکھی لوگ ہیں وہ میری زندگی کو دیکھ کر تسلی لے اور اس میں خدا کی بھی مصلحت ہوگی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم والدہ آمنہ کے پیٹ میں ہی تھے کہ والد عبداللہ کا انتقال ہو گیا، الغرض اس کے بعد دادا عبد المطلب نے کفالت کی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑے بڑے ہوئے تو ان کے اندر شعور آ گیا تو آپ غربت اور ایک مصیبت کا پہاڑ ٹوٹا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم 6 سال کی عمر کو پہنچے تو والدہ اور بالی ام ایمن کے ساتھ مدینہ کی طرف چلے۔ حضرت آمنہ نے سوچا کہ اپنے شوہر کی قبر کی زیارت بھی کرے۔ جب مدینہ سے اور رشتہ داروں سے مل کر آ گئی تو حضرت آمنہ مقام آبا سے گزرتی ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتی ہے کہ بیٹے تیرے ابو کی قبر جہاں ہے۔ جب وہ 6 سال کا معصوم بچہ سنتا ہے تو بے اختیار رو پڑتا ہے اور اپنے ابا کی قبر سے لپٹ جاتا ہے۔ آمنہ کی طبیعت بھی وہی پر خراب ہونے لگتی ہے، اور ابا آج بھی ایک ایسا مقام ہے جہاں دور دور تک گھر نظر نہیں آتے، صرف کالے پتھر ہیں۔ اسی ویران جگہ میں ایک معصوم 6 سال کا بچہ اپنی ماں کو اپنی آنکھوں سے
دیکھ رہا ہے اور اس ماں پر بھی کیا دیکھ رہی ہوگی کہ پردیس میں اپنی شفقتوں اور محبتوں کا چراغ اپنی آنکھوں سے گزر دیکھ رہی ہے. یقیناً اس منظر کو دیکھ کر وہ آنکھ کا چہرہ بھی کام اٹھا ہوگا. تو ماں اپنے بچے کے چہرے پر ہاتھ پھیرتے ہوئی اس دنیا سے رخصت ہو جاتی ہے. حضرت آمنہ آخری نظر اپنے بچے پر ڈالتی ہوئی اس دنیا سے رخصت ہو جاتی ہے. کسی طرح حضرت ام ایمن قبر تیار کرتی ہے اور معصوم 6 سال کے بچے کے سامنے ماں قبر میں ڈالتی اور دفن کر دیتی ہے. تو بچہ روتے ہوئے اپنے ننھے ہاتھوں سے قبر میں مٹی ڈالتا ہے. آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہم سب بندوں کو اور امت مسلمہ کو سرکار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی طریقوں پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. اب ایک شعر پر اپنی تقریر ختم کرتا ہوں. یا الہی دے ایسی محبت نبی کی، یا الہی دے ایسی محبت نبی کی، رہے دل میں نہ الفت کسی کی. روگ جتنے ہیں دل کے سب دھو دے، روگ جتنے ہیں دل کے سب دھو دے، مجھے عشق محمد میں ڈبو دے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. ماشاءاللہ.